ساتھی کہہ رہے تھے نا، رات کو جب میں خبریں سن کے سوتا ہوں تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے صبح اٹھوں گا تو پاکستان نہیں ہوگا۔ رات کو یہ اتنے بڑے بڑے اینکر ہیں، پاکستان کو ڈبو کر، دیوالیاں نکال کر، توڑ پھوڑ کر، پورا کر کے، مار کے، ختم کر کے سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو الحمدللہ اسی طرح پاکستان آباد ہوتا ہے۔ تو وہ جو تجزیے کار لوگ ہیں، کبھی وہ اپنے اعمال میں، دعاؤں میں جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو سوچیں ذرا سا، کبھی ملک کے لیے دعا بھی کی کہ نہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ؟ ہاں امام صاحب نے کر دی، ہم نے آمین بول دی، ختم۔ تنہا تنہا ہم میں سے شاید یہاں ہزاروں کا مجمع ہو تو 100 یا 20 25 30 40 60 100 کر دو، چلو 1000 میں سے 100 لوگ ہوں، شاید، یہ بھی میں شاید کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی زبان سے خصوصاً جیسے اپنے رزق کے لیے، اولاد کے لیے، مال کے لیے، تندرستی کے لیے، صحت کے لیے، کاروبار کے لیے، وہ جس لگن سے وہ دعا کرتے ہیں انہوں نے ملک کے لیے بھی دعا کی۔ بہت کم لوگ، شاذ و نادر ہوں گے۔ جمعوں کی نمازوں میں امام صاحب نے کر دی، آپ نے آمین کہہ دیا، بس۔ دعاؤں سے انسان کی تقدیریں بدل جاتی ہیں، دعاؤں سے امت کے حالات بدل جاتے ہیں، دعاؤں سے ہر برائی، ہر تکلیف کو دور کیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے کو اتنا قریب ہوں، عبادی فإنی قریب، کہ تم جو بھی دعا مجھ سے کرو گے تو اس دعا کے بدلے میں تمہیں فوراً جو تم چیز مانگے ہو میں وہ عطا کر دوں گا۔ محبت کا سب سے پہلا جو عمل آپ کی زندگی سے مرتب ہونا چاہیے اپنے ملک کے لیے، کہ تم اس کے لیے دعا کرو، اچھے الفاظ کرو، دعائیہ کلمات کرو، چاہے جتنے حالات برے ہو جائیں، چاہے کوئی کچھ بھی کر لے، ہم نے سب نے مل کے فردن فردن، جماعتوں میں، محفلوں میں، دوستوں میں، گھر میں دعا کرنی ہے۔ اور یہ دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو بھی دعا کرنا سکھاؤ، اپنی اولاد کو بھی دعا کرنا سکھاؤ کہ بھائی اگر تم بیٹھے ہو، جیسے ہم افطاریوں میں بیٹھتے ہیں، اپنی اولاد سے سب چیزوں کے لیے دعا کراتے ہیں تاکہ ان کے دل میں محبت بھی پیدا ہو اور دعا کرنے کی عادت بھی ہو، اپنی اولاد سے بھی اپنے ملک کے لیے دعا کرائیں۔